بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مزدلفہ کے بارے میں۔ مزدلفہ حرم کے حدود میں مکہ معظمہ سے مشرق جنوب میں واقع ہے۔ مزدلفہ زلف سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا معنی قریب اور نزدیک کے ہے۔ چونکہ حجاج کرام مزدلفہ پہنچ کر مینا کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ زلف ہموار اور صاف زمین کو بھی کہتے ہیں، اور مزدلفہ کا میدان مینا اور عرفات کی نسبت سے زیادہ ہموار ہے، اس لیے بھی اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ازلاف کے معنی اجتماع کے بھی ہیں۔ چونکہ حجاج کرام اس جگہ پر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے بھی اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس نام کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر وقوف کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس لیے بھی مزدلفہ اسے کہتے ہیں۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے، اس لیے وہاں وقوف کرنا افضل ہے، اور پورے مزدلفہ میں جہاں بھی قیام اور وقوف کریں جائز ہے۔ مزدلفہ میں لوگ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے، اور یہ وقوف اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہاں پر تفاخر اور نام و نمود کی محفلیں جماتے تھے۔ اسلام نے اس کو کثرت ذکر میں بدل دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 198-199 میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی جب تم لوگ عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہاں پر جو کچھ کیا جاتا تھا وہ گمراہی تھی۔ یہاں پر کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسداد ہو جائے، یعنی یہ ذکر ان کو تفاخر اور نام و نمود کا موقع ہی نہ دے۔ نیز اس جگہ ذکر الہی کے ذریعے توحید کی شان بلند کرنا ایک طرح منافست، سبقت اور ریس کی ترغیب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم خدا کی یاد زیادہ کرتے ہو یا مشرکین کی تفاخرت کا پلہ بھاری ہے۔ جمرات کو یعنی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی مزدلفہ سے چنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان تمام جگہوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔